پتہ ہے قرآن ہمارے راستے کیسے آسان کرتا ہے؟ قرآن پڑھنے سے نمازوں میں پابندی آتی ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا آپ کو اللہ کی باتیں بتاتا ہے، اور جب آپ اللہ کی باتیں سن لیتے ہیں تب آپ کا بھی دل کرتا ہے آپ اس سے باتیں کریں۔ قرآن پڑھنے کی وجہ سے نماز پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے۔ قرآن ہمیں نماز کے لیے ایکٹیو کر دیتا ہے۔ قرآن مشکل حالات میں صبر کرنا سکھاتا ہے۔ مشکل حالات میں جہاں ہمارے بھٹک جانے اور مایوس ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، وہیں ان حالات میں قرآن کھول کر پڑھنا، سمجھنا ہمارے صبر کرنے میں بہت آسانی کر دیتا ہے۔ ہمیں تب مشکل نہیں لگتی، بلکہ اللہ کی طرف سے آیا ایک امتحان لگتی ہے، اور اگر امتحان گزر جایا کرتے ہیں، اور امتحان تو کچھ سکھانے ہی آتے ہیں۔ قرآن ہمیں ان مشکل حالات میں اطمینان سے نوازتا ہے۔ قرآن ہمیں شکر کرنا بھی سکھاتا ہے۔ ہماری زندگی کے بہت سے خوشگوار لمحات ہمیں گم کر دیتے ہیں، ہم شکر کرنا بھول جاتے ہیں۔ ایسے میں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ شکر کیسے کرنا ہے۔ کوئی آیت، کوئی قصہ ہمارے سامنے کر دیا جاتا ہے جس سے ہم سبق لے سکیں۔ قرآن ہمیں حقوق العباد کا خیال رکھنا بھی سکھاتا ہے، جس میں صدقہ سب سے زیادہ اجر والا کام ہے۔ صدقہ کا مطلب ہے آپ اپنے مال، اپنی خوشی، اپنی مسکراہٹ، اپنے کسی بھی قسم کی مدد کرنے کی پاور میں سے اس میں سے کچھ حصہ دوسروں کے لیے رکھیں۔ کوئی دکھی ہے تو اسے خوش کر دیں، کسی کو مسکرا کر دیکھ لیں، کسی کی راہ سے پتھر اٹھا لیں، کسی کی مالی مدد کر دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں۔ صدقہ آپ کا اپنی آخرت میں جمع کرنے کا عشیہ کا نام ہے۔ یہ ڈبل ٹرپل سے بھی زیادہ ہو کے آپ کو واپس ملیں گے۔ قرآن آپ کو یاد دلاتا ہے کہ دوسروں کا بھی آپ پر حق ہے، اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ قرآن پڑھنا ہماری زندگی کے محور کو بھی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ آپ کی زندگی جو پہلے دنیا کے گرد گھومتی تھی، قرآن پڑھنے کے بعد اب وہ اللہ کے گرد گھومنے لگتی ہے۔ آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے اعمال کرنا بھی بہت اچھا لگنے لگتا ہے۔ آپ کو چھوٹے چھوٹے اعمال میں بڑے بڑے اجر نظر آنے لگتے ہیں، جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ قرآن ہمیں گناہوں سے بچنے میں بہت آسانی کرتا ہے۔ پتہ ہے کیسے؟ قرآن ہمارے دلوں پر بہت گہرا اثر رکھتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قرآن میں ایک بار کوئی حکم آیا اور آپ اسے پورا نہ کر سکے تو آپ کو گلٹ بھی ہوا، لیکن آپ پھر بھی اس گناہ سے نہ بچ سکے۔ اگلی بار پھر کسی دوسرے انداز میں وہی بات آپ کو سمجھائی جائے گی جو پہلے سے زیادہ اثر کرے گی۔ اگر آپ تب بھی نہیں کر سکے، تب بھی دوبارہ زیادہ سمجھ آنے والے انداز میں آپ کو سمجھایا جائے گا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب وہ بری عادت آپ چھوڑ بھی چکے ہوں گے، اور کب وہ اچھی عادتیں جن کا بار بار حکم دیا جا رہا تھا آپ اپنا بھی چکے ہوں گے، اور اب تو بلکہ آپ کو وہ کرنے میں بہت مزہ بھی آتا ہوگا۔ قرآن زبردستی ہم سے اچھے کام نہیں کرواتا۔ قرآن ہمیں وقت دیتا ہے، اللہ ہمیں وقت دیتا ہے، ہماری پریکٹس کرواتا ہے، ہمارے دل کو راضی کرتا ہے، اور جب دل راضی ہو جائے نا تو اعمال بننے میں دیر نہیں لگتی، اور قرآن دلوں کو ہی تو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔